السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر ویڈیو۔ اچھا جی، یہ میرے پاس جو ہے نا وہ گفٹ آیا۔ ایک بچی میرے پاس آتی تھی پڑھنے کے لیے، پٹھان فیملی سے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان فیملیز میں جو ہے نا وہ پڑھاتے نہیں ہیں زیادہ۔ تو جب میں بچوں کو پڑھاتی تھی وہ دیکھتی تھی تو کہتی ہے کہ آپ مجھے پڑھا دیا کریں پلیز، مجھے شوق ہے پڑھائی کا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دیتی ہوں۔ فیس وہ دے نہیں سکتے تھے تو پھر میں نے اس پہ نہ کبھی زور ڈالا کہ مجھے فیس پے کیا کرو آپ۔ جب وہ اس نے پڑھ لیا میرے پاس، میں اس کو کام لکھ کر دے دیتی تھی تو وہ نیکسٹ ڈے اپنا کام کمپلیٹ کر کے لے آتی تھی میرے پاس۔ اچھا، جب وہ اس کی کمپلیٹ ہو گئی پڑھائی تو سیکھ چکی تھی بہت اچھے سے، تو تب وہ میرے لیے گفٹ لے کر آئی، اور بہت ٹائم کے بعد یہ گفٹ میں اوپن کرنے لگی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ وہ میرے لیے بچی کیا لے کر آئی تھی۔ ایک مگ ہے، بہت خوبصورت مگ ہے یہ، تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ ایک سپون اور ایک چھوٹی سی پلیٹ تھی۔ اب اس میں چائے کافی پیا کروں گی۔ تو دنیا میں بہت سارے بچے اس طرح ہیں جن کو جو پڑھنا چاہتے ہیں بٹ ان کو کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا ٹیچر نہ، اور دوسری بات یہ کہ ان کے فائنینشیل جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے میں اپنی مدر سے پوچھ رہی تھی، اپنا بیگ میں نے اوپن کیا، یہ میرا عید کا ڈریس ہے۔ میری مدر ہیں، کافی سارے ڈریسز نکال کے میں چیک کری تھی کہ میں کون سے پہنوں گی۔ تو یہ پستہ کلر میں لے کر آئی تھی خود اپنے ڈریسز۔ تو میری مدر جو ہے اچھا، اب وہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں جو بات میں کر رہی تھی کہ ہم اپنے نیو گھر میں شفٹ ہوئے تو آگ لگ گئی تھی روم میں، گھر کی چیزیں جلنے لگی۔ ایک مائکرو ویو اوون تھا، وہ چلتے چلتے آگ لگ گئی، اور ایک ٹیوب لائٹ تھی کچن میں، وہ پھٹ گئی ایک دم سے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں سٹارٹ ہو گئی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ میری جو مدر ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو انہوں نے فیل کیا کہ میں نور کو ٹائم نہیں دیتی تھی۔ ایک ہی میری بیٹی ہے، تو پھر میری مدر نے میرے کلوز ہونا سٹارٹ کر دیا۔ تو میں پھر اپنی مما کے ساتھ جو ہے ہر بات اپنی شیئر کر لیتی تھی ایزیلی۔ تو آج تک جو ہے وہ کہتے ہیں ویسے بھی بیٹی کی جو فرینڈ ہوتی ہے، کلوز فرینڈ، ایک بالکل بڑی بہن کی طرح، ماں جو ہے وہ پھر میرے کلوز ہو گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ باتیں شیئر کرتی تھی۔ 9th کلاس میں پہنچی تو بس جی، میرا پڑھائی سے دل اٹھنا شروع ہو گیا۔ جب پڑھائی سے دل اٹھنا شروع ہو گیا تو اب جیسے تیسے کر کے 9th بھی بورڈ، پھر 10th بھی بورڈ، تو ٹیوشن جانا کبھی نہیں جانا، پڑھنا نہیں پڑھنا، تو بس پھر میں ایک دن روتے ہوئے میں ضد کرنے لگی کہ میں نے نہیں جانا ٹیوشن۔ تو بس وہ بچہ اس ٹائم ایسی ایج ہوتی ہے کہ وہ پیرنٹس اگر اس کے ساتھ فرینڈلی رہیں، کوآپریٹیو رہیں، تو وہ ہر بات اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے، ورنہ وہ باغی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میں بھی کچھ ایسی ہو جاتی تھی بیچ میں نے ایک دن کہہ دیا میں نہیں جا رہی ٹیوشن، میں نے گھر ہی نہیں آنا۔ تو وہ میرے فادر کو یہ چیز بہت بری لگی۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس کو جب ایسے سامنے بات کر دو تو پنجابی کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ویسے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا دیتا ہے ڈائریکٹ ہی۔ تو میرے پاپا نے اٹھایا بیٹ، اور وہ جب پٹائی کرنے لگے، کیونکہ میں اور میرے 2 بھائی جو ہیں ہم تینوں میں 1 سال کا گیپ۔ اچھا جی، بھائیوں کو تو پڑھتی تھی، تو مجھے جو پڑھی میرے پاپا نے اٹھایا بیٹ، تو وہ جب مارنے لگے مجھے لگا کونی پہ لگا تو میں چلی گئی واش روم۔ اور میرا یہ ہوتا تھا کہ مجھے کوئی کچھ کہہ دیتا تھا تو میں سامنے نہیں روتی تھی، یا واش روم میں نے رونا، یا میں نے روم لاک کر کے تب رونا۔ اچھا جی، تو اور بعد میں پھر مجھے پتہ چلا جب میں روتے روتے اپنی مدر کو بتایا کہ مما میرا فوکس جو ہے وہ اسٹڈی پہ ہو ہی نہیں پاتا، تو میں کیا کروں، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ تو میری مما نے مجھے گود میں بٹھایا، حالانکہ میں کتنی بڑی ہو چکی تھی 9th کلاس میں، اور ایج بھی میری کتنی ہوگی 15-16 ہوگی، یا اس سے زیادہ ہی کی ہوگی، 18 ہوگی، 15 to 18 کے درمیان۔ تو میری مما نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہوتا فوکس، کوئی بات نہیں۔ تو پھر میری مدر نے مجھے بتایا کہ تم پہ ہاتھ اٹھایا ہے تمہارے پاپا نے، تو ان کے بھی ہاتھ پر جو وہ ہے بیٹ پلٹ کر لگا، تو میرے پاپا کو بھی چوٹ آئی۔ اور پھر
ماں باپ کا دل بھی دکھتا ہے، اپنی اولاد کو کون مارنا چاہتا ہے، اور اولاد بھی کون اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ جان بوجھ کر کرتی ہے سام۔ تو میرے پاپا نے بہت ہمیں پڑھانے لکھانے میں جو ہے نا بہت وہ کیا ہے انہوں نے۔ وہ کہتے تھے پڑھ جائیں پڑھ جائیں پڑھ جائیں، لڑکیاں تو پھر بھی پڑھ جاتی ہیں، بٹ بیٹے تو وہ کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اب پیرنٹس کیوں نہیں اپنے بچوں پہ دھیان دے پاتے؟ وہ میں آگے جو ہے نا مزید ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ وہ کیا کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ پیار جو ہے نا آہستہ 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 وہ نفرت میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، اور بچوں کے دل میں بھی جو ہے نا وہ پیرنٹس کے خلاف جو ہے نفرت بھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں نا بہت سارا جو ہے نا وہ لوگوں کے بیہیویئرز، لوگوں کی تلخ باتیں، لوگوں کے تانے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بچے کا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بہت چینج کر دیتے ہیں۔ تو میں نے اپنی لائف میں نا بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں اب آگے مزید بتاؤں گی تاکہ جو ہے نا جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی وہ بچوں کے ساتھ کسی اور کے بچوں کے ساتھ نہ ہوں۔ اور پھر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایٹ دا اینڈ ڈیتھ تک یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور بچے بھی جو ہیں وہ پھر کیوں اولڈ ہومز میں چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کو؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیسے وہ ان حالات تک وہ پہنچ جاتے ہیں، اور کیسے وہ اتنے بڑے بڑے سٹیپس جو ہیں وہ لے لیتے ہیں؟ تو باتیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ یہ میں نے جو ہے نا وہ اپنے میک اپ سارا نکال رہی تھی، میں سیٹ کری تھی پرانی چیزیں بھی جو ہے۔ یہ میرا فیوریٹ جو ہے فاؤنڈیشن، میرا روزہ تھا تو رجب کے منتھ میں روزے جو ہے وہ رکھ رہی، تو مما میرے لیے نا افطاری کا سامان لے آئی تھی۔ یہ پھر میں نے اپنا روزہ کھولا، اور دل بہت دکھتا ہے، مگر کہتے ہیں نا ہر انسان پر آزمائش کا وقت آتا ہے۔ تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اپنا گھر دیا، ہر انسان کو اپنی چھت دے، جن کے پاس گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو گھر دے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر لیں، ڈھیر سارا پیار اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔